منبر نور پر جلوہ بار ناقدین مصطفیٰ علماء اہل سنت اسلام کے غیرت مند بیٹوں رسول وابقار صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہمارے بزرگ اسلامی رشتے کی خواتین امت عزیز بچوں ہم عمر ساتھیوں السلام علیکم۔ الحمدللہ الافلاق والاردین وآدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ صدق اللہ۔ آئیے ہم تمامی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ مل جل کر بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعترتہ وعدد کل معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ پرلطف اور بیدار محفل بعد عشاء سے دم تک زیر قیادت ہمارے امام صاحب قبلہ حضرت حافظ و قاری مشتاق علی صاحب قبلہ، چونکہ پیشرو ہے، خطیب ہے، امام ہے، ان کی قیادت میں یہ جشن ایمانی ہو رہا ہے۔ بے دھڑک فی الودی شاعری سے اپنے آپ کو مشرف کرنے والے ہمارے عزیز بھائی علی جناب رضوان علی مٹھو، بڑا اچھا تخلص انہوں نے لگایا ہے، جی مبارکباد ہے۔ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، ایگزامنر اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کے 100 دیتا، تبسم کے الگ دیتا، ترنم کے الگ دیتا۔ اور ہمارے رفیقان گرامی حضرت حافظ و قاری رجب علی صاحب قبلہ اور ہمارے عزیز حضرت حافظ و قاری آفاق علی صاحب قبلہ اور دیگر علماء حفاظ قرآ جو آپ کے بیچ میں ہے۔ آواز گرفتہ ہے لیکن جب گرم ہوگا گلا تو انشاءاللہ اپنے لین میں آ جائے گا، چونکہ مسلسل بولنا ہو رہا ہے، دن میں کام مدرسے کا مسجد کا اور رات میں پڑھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ان علماء سے پوچھو، ہر انسان کہیں نہ کہیں گتھا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اس سے بڑھ کر آپ قابل مبارکباد ہیں۔ رٹ گاؤں کا ایک اتہاس ہے، ایک تاریخ ہے، ہمیں بہت سارے قصے یہاں کے یاد ہیں۔ سب سے بڑی آپ کی کاوش و کوشش یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے آپ کے دل میں تڑپ، یہ میں نے دیکھی، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے رضوان بھائی ان کے ساتھ کچھ بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، کوشش رہی کہ آنے والی نسلیں جہاں سر جھکائیں وہ اللہ کا گھر آباد ہو جائے تاکہ جینے کا مقصد حل ہو جائے۔ تو جس گاؤں میں مسجد ہوتی ہے تو غیرت اس کی بیدار ہوتی ہے، دھیان رکھنا۔ جہاں مسجد نہ ہو بے غیرتی اپنے پر بچھا لیتی ہے، یہ بھی جا کر آپ دیکھنا۔ تو قابل مبارکباد ہے آپ سب بھائی جنہوں نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا اور اللہ کے گھر کو آباد کیا۔ اب اپنے پیشانی کے سجدوں سے بھی اسے آباد کرنا۔ میں بہت دنوں سے یہ فراق میں تھا کہ سرزمین رٹ گاؤں میں جا کر دیکھا جائے، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کی جائے۔ اللہ کا شکر ہے یہ دیوینا ہماری منت پوری ہوئی اور آپ کے بیچ آ گئے۔ ہمارے عزیز بیٹے جو آپ کے درمیان ابھی پڑھ رہے تھے، ہم نے ایک بار مٹھو بھائی کہا تھا، اے پربھو میرا شش مجھ سے بڑھ کے ہو، بس اتنا ہی کہا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک لوگ کہتے تھے رحمانی صاحب رحمانی صاحب، آج کہتے ہیں کاشف کے ابو ہے یہ جنہیں رحمانی صاحب کہتے ہیں۔
یعنی آپ دیکھیے ہے نا وقت نے کیسا پلٹا کھایا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی پہچان اس کے بیٹے سے ہو تاکہ آنے والی نسل بھی اس نقش قدم کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے۔ اب میں 2-3 شعر میں بھی پڑھ دیتا ہوں آپ سے جو سنے ابھی تک میں نے کچھ یاد کیا۔ ذات احمد اگر نہیں آتی، بہت چھوٹی سی پکتی ہے، ذات احمد رسول پاک، اور اس میں حدیثیں بھی ہیں۔ ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی۔ سحر کہتے ہیں صبح کو۔ اور دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی۔ دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی۔ اور میرے سرکار جس کو پھینک دیتے ہیں مفلسی اس کے گھر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے سرکار جس کو پھینک دیتے ہیں مفلسی اس کے گھر نہیں آتی۔ اور دھرم کی آڑ میں ظلم و ستم نہیں کرتے، دھرم کی آڑ میں ظلم و ستم نہیں کرتے، وقار اپنے بزرگوں کا کم نہیں کرتے، زمین کی گود میں بھی غسل کر کے جاتے ہیں، وطن کی خاک کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ اسیران من تھوڑی سی آپ بیداری رکھیں، اس لیے کہ یہ تقریر کا ٹائم نہیں تکرار کا ٹائم ہے۔ 12:30 بج چکے ہیں، انسان کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں 12 بجنے کے بعد، لیکن آپ بیدار ہیں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے جو قرآن کی آیے قرآنیہ تلاوت کی ہے، اگر آپ دھیان رکھیں گے ہماری جانب اور مائک کے ذریعے جو میں بول رہا ہوں کان بھی لگائیں گے تو انشاءاللہ آج کی محفل میں آپ کو لطف آئے گا۔ میلاد حدیثیں نہ پڑھ کے آپ کی بھاشا میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ زیادہ پلے پڑے۔ لفظ میلاد کیا ہے؟ پیدائش، جنم۔ تو پیدائشیں تو سب کی ہوتی ہیں، پیغمبر اسلام ہی کی کیوں؟ تو آپ کو بتاتا چلوں یہ ہماری ایجاد نہیں، نہ کسی مولوی کا کارنامہ ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، اس نے خود اپنے نبی کا میلاد پڑھا۔ قرآن کا پورا ایک چیپٹر ہے میلاد کے تعلق سے۔ اللہ نے نبیوں کے درمیان فرمایا تھا اے نبیوں اے رسولوں جب میں تمہیں نبی بنا کر رسول بنا کر دنیا میں بھیجوں تمہارے ماننے والے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، تمہارے چاہنے والے تمہاری بولی بول رہے ہو، تمہیں سمجھنے والے تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح و نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل و ذبی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے نبیوں تمہارے ماننے والے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، میرا نبی تمہارے درمیان آ جائے تو اب تمہارا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد۔ سبحان آپ بات کو سمجھ کے سمجھئے۔ میلاد آخر کیا وجہ ہے؟ ایک مسلمان اپنی جان، اپنی شان، اپنی عزت، اپنی توقیر، اپنی آرزو، آبرو، اپنی بڑائی، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا سونا، اپنا جاگنا سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ سے جو اس کا تعلق ہے ایک مسلمان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں اس کو سجاؤں ایک واقعے سے۔ مصر کی سرزمین ہے جو آج سیریا، لیبیا، جارڈن کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں ایک عاشق رسول رہتے تھے، نام تھا حسن البنا۔ کیا نام تھا؟ حسن البنا۔ حضور کا میلاد پڑھتے تھے۔ ہمارے مٹھو بھائی نے شعر پڑھے، اسی کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ معمول یہ تھا کہ اپنے شہر کے مفتیوں کو بلاتے تھے، اپنے شہر کے علماء کو بلاتے تھے اور رات بھر حضور کی پیدائش میلاد کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک رات ایسی آئی، ایک سال ایسا آیا، ایک برس ایسی گزری
ایک لمحہ ایسا بھی ان کے درمیان آیا کہ انہوں نے علماء کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، قاریوں کو بلایا، حافظوں کو بلایا، حضور کی میلاد پڑھی گئی۔ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، پوری رات 12ویں شب میں حضور کی میلاد ہو رہی ہے۔ حضور کی پیدائش کا وقت قریب آیا جسے ولادت پاک کہتے ہیں۔ سلام پڑھا گیا، درود کے نغمے پڑھے گئے اور نماز فجر ادا ہوئی۔ جب لوگ جانے لگے مسافہ کر کے تو حسن البنا نے کہا اے علماء شہر، اے مفتیان مصر، ٹھہر جاؤ، ایک جنازہ بھی پڑھ کر تمہیں جانا، ایک جنازہ پڑھ کر جانا ہے۔ حیرت ہوئی کہ آج تو حضور کی پیدائش کا دن ہے، جنازہ کہاں ہے؟ حسن البنا نے کہا تمہیں معلوم نہیں، سرے شام میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری محبت کو گوارا نہ ہوا، میری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ ساری کائنات میلاد کا ذکر کر رہی ہو، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے گوارا نہ ہوا کہ پوری کائنات حضور کا میلاد منا رہی ہو اور میں اپنی بیٹی کا غم لے کر بیٹھ جاؤں اور بتا دوں کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ نبی پاک کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہی تو اصل ایمان ہے، یہی تو حاصل ایمان ہے، یہی تو کامل ایمان ہے۔ حسن البنا نے کہا اگر میں بتا دیتا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ غمگین ہوتے، آپ رنجیدہ ہوتے کہ ایک عاشق رسول کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اے میرے بھائی، اے علماء شہر، جنازہ پڑھو، اپنے گھر کو جاؤ تو کیا سمجھے آپ؟ میلاد سے محبت، میلاد سے عشق، میلاد سے چاشنی، یہ ہمارا پیدائشی حق ہوا کرتا۔ مولانا بابا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی، جہاں کا میں غلام ہوں، سلسلہ نقشبند ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، فقیری خانقاہ ہے۔ آپ کا معمول تھا کہ عید میلاد النبی میں وہ چراغا کرتے تھے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، مردوں سے تو کہیں گے وہ ادھر کی سنیں گے ادھر چلے جائیں گے، آپ کو ہم بتاتے ہیں اپنے گھر کا معمول بنائے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو چاند دکھنے کے بعد 12 دن تک 12 دیپک دیے آپ اپنے گھروں میں جلائیں۔ یہ بزرگوں کی بھی سنت ہے اور رسول کی خوشی منانا یہ کسی مولوی کی سٹائل نہیں بلکہ قرآن نے کہا وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا کہ اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے تو خوشیاں مناؤ۔ اے رٹگاؤں کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہمارے نبی سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ تو پتا چلا کہ نبی کی آمد پر چاہے جھنڈے لگانا ہو، چاہے گھر کو سجانا ہو، چاہے چراغوں کو روشن کرنا ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ آپ کو توفیق دے تو گھی کے چراغ جلائیے، پھر جو بھی ہو میسر، لیکن چراغ ضرور جلائے۔ ایک میں فقیر کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ مولانا بابا شاہ فضل رحمہ، یہ فضل رحمہ معمولی ہستی کا نام نہیں، حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہندوستان میں حدیثیں لے کر آئے، آپ کے پاس جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کچھ دن پڑھایا، پھر آپ کا کلاس الگ کر دیا اور اپنے دوسرے شاگردوں کا کلاس الگ کر دیا، الگ پڑھانے لگے۔ شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، چاہے پیر صاحب کا بیٹا ہو، چاہے عالم صاحب کا بیٹا ہو، یارانہ تو یارانہ ہوتا ہے۔ بچوں نے کہا کہ حضور یہ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں الگ پڑھاتے ہیں، فضل رحمہ کو الگ پڑھاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبدالعزیز نے کہا اے بچوں تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کہاں فضل رحمہ کو پڑھاتے ہیں؟ فضل رحمہ کی رسائی حضور پاک کی بارگاہ میں ہے۔ انہیں جب
حدیثیں پڑھنا ہوتی ہے تو خود رسول اللہ سے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حدیث پاک۔ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ نقشے بنا رہے تھے، نقشے ہم نے جلوس میں بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کعبہ شریف کا نقشہ، غریب نواز کی روزے کا نقشہ، غوث پاک کے اعلیٰ حضرت کے، یعنی ہم لوگ بناتے ہیں نا۔ تو مولانا بابا نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، ایک بیچنے والا آپ کی خانقاہ کے سامنے سے رکا، آپ نے کہا ٹھہرو بابا، کیا لیے ہو جھولی میں؟ کہا مکے مدینے کے نقشے ہیں۔ کیا نقشے ہیں؟ کہا دکھاؤ۔ اس نے اپنی گٹھری کو کھولا، مولانا بابا نے کہا نقل کو کیا دیکھنا ہے، اصل نہیں دیکھ لیں گے۔ یعنی بارگاہ رسول اکرم میں یہ رسائی تھی کہ جب چاہتے تھے، جس وقت چاہتے تھے، حضور کی بارگاہ میں ان کی رسائی ہو جایا کرتی۔ ہم نے تو یہاں تک پڑھا اور ہم کئی پشتوں سے وہاں کے غلام ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس در کی غلامی ہماری نسلوں میں جاری فرما۔ کاشف رحمانی بھی وہاں کے غلام ہیں، ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا بابا جن کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مرید، یہ میری گپ شپ نہیں، آپ تاریخ پڑھو، تاریخ اولیاء، حضرت وارث علی شاہ دیوا شریف، حضرت شاہ مینا لکھنوی کا قول ہے کہ فضل رحمہ کبھی کسی کو اس وقت تک مرید نہیں کرتے ہیں جب تک بارگاہ رسول اکرم سے پوچھ نہیں لیتے۔ اب حضور کی پیدائش پر وہ چراغ جلا رہے ہیں، ایک چراغ، دو چراغ، تین چراغ، 12 چراغ۔ ایک دشمن اسلام آ گیا، ایک بدعتی آ گیا جو میلاد کو شرک بدعت سمجھ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ مولانا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تجھے معلوم نہیں، حضور پاک کی پیدائش ہے، چراغوں کو روشن کر رہے ہیں، چراغوں کو جلا رہے ہیں۔ کہنے لگا یہ تو فضول خرچی ہے، ایک چراغ کافی تھا جلانے کے لیے۔ آپ نے ایسی نظر کو گھمایا اور کہا ارے نادان، جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا کی رچنا کی ہے، تو ان کی پیدائش پر فضول خرچی کہہ رہا ہے۔ چل آگے بڑھ، چراغوں کو بجھا دے۔ وہ تو اسی تاک میں تھا، ادھر پھونکا، آگے بڑھا، ادھر پھونکا، آگے بڑھا، ادھر پھونکا۔ دنیا حیران ہے کہ فضل رحمان نے جو چراغ حضور کی محبت میں جلائے تھے، پھونکنے والا پھونک رہا ہے، چراغ پیچھے سے روشن ہوتے جاتے ہیں، چراغ پیچھے سے جلتے جاتے ہیں۔ مولانا بابا نے فرمایا ارے نادان، تجھے معلوم نہیں، جو اس کے رسول میں جل جاتے ہیں پھر وہ کبھی بجھا نہیں کرتے ہیں، یہ محبت کے چراغ ہیں، یہ بھوکوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ حضرت واہ۔ آپ کی سمجھ میں ہماری بات آ رہی؟ اگر ہم حدیثیں پڑھنے لگیں گے، اذا ان الملائکۃ یطوفون فی الطریق یلتمسون المجالس الذکر یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمعہ الذی یسمع به وکنت بصرہ الذی یبصر به وکنت یدہ الذی یبطش بها۔ آپ کے پلے ہی نہیں پڑے گا، تو ہمیں اپنی قابلیت نہیں دکھانا ہے۔ یہ بھولے بھالے جو ہمارے اسلامی ایمانی بھائی یا ہماری بہن بیٹیاں بیٹھی ہیں، ان کو اپنی زبان میں ڈھال کر سنانا ہے حضور کا میل۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور تو نہیں ہو رہے، ایسا تو نہیں لگ رہا کہ زبردستی سنایا جا رہا ہے۔ تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ، ادھر والے بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہے یا رسول اللہ۔ ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہیں برادران وطن ہندو بھائی، آپ بھی ہاتھ اٹھا دو، اس لیے کہ پیغمبر کی آمد ہے، نبی کسی برگ وشیش کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ نہ اسلام میں چھیتریتا ہے، نہ بھید بھاؤ ہے، نہ رو رواد ہے، نہ اونچ نیچ ہے۔ اسلام تو محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، اسلام تو اخلاق کا پیغام دیتا ہے۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں جس کا یہ ارشاد ہے کہ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، کرم سب پر ہے۔ باول ہو، ٹھاکر ہو، کرمی ہو، ہرجن ہو، خاصاب ہو، شاہ صاحب ہو، منصوری صاحب ہو، البتہ کوئی ہو، کہیں ہو، انڈیا میں ہو اور دوسرے ممالک میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمتن للعالمین ہو، تم ایسے رحمتن للعالمین ہو۔ اور ایک شعر میں اور مٹھو بھائی، آپ کا بڑا پیارا نام ہے مٹھو،
یہ تخلق صاحب نے مٹھو لگایا ہے، واہ واہ واہ، رضوان علی مٹھو۔ میں آپ کو ایک شعر سناؤں کہ تاج زرری نہ تخت شاہی ہے، تخت شاہی بادشاہوں کے تخت، تاج زرری چمکتے ہوئے جن میں ہیرے لگے رہتے ہیں، یہ ہمارے رسول کی زندگی ہے۔ تاج زرری نہ تخت شاہی ہے، کیا فقیرانہ بادشاہی، واہ 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 واہ، کیا فقیرانہ بادشاہی ہے۔ اسے میں پروف کر دوں، حضور 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، یہ 2023 چل رہا ہے، کیلکولیٹ کرو آپ۔ 20 اپریل 571 عیسوی جب سرکار پیدا ہوئے تو اس وقت دنیا کی 2 سپر پاور تھی، 2 سپر پاور، ایک روم ایک ایران، 2 بہت سپر پاور طاقتیں تھیں۔ لیکن جب ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں اور علماء سے بیٹھ کر سنتے ہیں تو پتہ چلا کہ ایران کی جو سپر پاور طاقت تھی، 1000 سے وہ مجوسی، 1000 سال سے وہ مجوسی آگ جلا رہے تھے، حضور پیدا ہوئے آگ اچانک بجھ جاتی۔ روم کی جو سپر پاور تھی اس کے محل کے 14 کنگورے گر جاتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت آگے تک جاتا ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنے ایلچی کو، اپنے ایک دیوانے کو بھیجا تھا روم میں، اور کہا تھا کہ سناؤ انہیں کہ اللہ ایک ہے، وہی سرشت کا رچیتا ہے، وہی جگت کا پالنہار ہے، وہی پوجا یوگ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، بتاؤ۔ اور جب نبی کا وہ دیوانہ آیا تو اس کسرا پرویز نے، اس بادشاہ نے کہا تھا روم کے کہ اب عرب کے چرواہے ہمیں بتائیں گے معاذ اللہ کہ ہم کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اور کسے معبود بنائیں، اور حضور کا نامور وہ پرچہ پرزے پرزے کر کے ان کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا اعلان تھا، اس نے بغاوت کی، اللہ نے اس کی حکومت کے پرزے پرزے کر دیے۔ تو آج بادشاہ بنتا تھا، کل قتل ہو جاتا تھا، کل بادشاہ بنتا تھا، پرسوں قتل ہو جاتا تھا، آج کوئی اس بادشاہ کا، اس کی ذریت کا نام لینے والا ہے۔ اب میں میلاد کا پیور حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی کئی رنگوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم جس مذہب کے انویائی ہیں، چاہنے والے ہیں، عاشق ہیں، اس مذہب کی تعلیم آپ دیکھیں، اس کونے پہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہے نا، اس کونے پہ بیٹے ہیں، مرد۔ حضور کی پیدائش ہوئی تو اس ظالم سماج میں سب سے منحوس جو رسم تھی وہ تھی بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا۔ بیٹی کسی کے گھر اگر پلنے لگے تو لوگ اس کا جینا مشکل کر دیتے تھے، یہ اتہاس کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ راستے سے نکل رہی ہے، لوگ انگلی سے کہتے تھے ارے یہ دیکھو بے برکتی جا رہا ہے جو اپنے گھر میں منحوسیت کو پال رہا ہے، یعنی بیٹی کو پال رہا ہے، بے برکتی کو پال رہا ہے، یہ اپنے گھر میں کیسا ذلیل ہے کہ بیٹی کا باپ بنا ہوا ہے۔ وہ ظالم انسان بیٹی کو لیتا تھا، آبادی سے باہر جاتا تھا، کھڈا کھودتا تھا اور اس بیٹی کو زندہ دفن۔ الحمدللہ ان آنکھوں نے وہ قبرستان دیکھا ہے مکہ شریف میں جہاں سینکڑوں بیٹیاں حضور کی میلاد پیدائش سے پہلے زندہ دفن، ستین قبرستان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن رہے آپ، ادھر ادھر بھٹکنا نہیں ورنہ ذہن سے نکل جائے گی بات۔ وہ بیٹیاں جو میلاد کے پہلے کے حصہ بنا کرتی تھی، اور یہ بیٹیاں یہ میلاد کے بعد کا حصہ ہے۔ ایک صحابی مدینے میں اپنی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضور آ گئے، وہ چپ ہو گئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بتاؤ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ وہ تھوڑے سک پکائے، تھوڑے خاموش ہوئے، تھوڑے سے جھیپے۔ حضور نے کہا بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی؟ عرض کرنے لگے سرکار ہم آپ کی میلاد پڑھ رہے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ یعنی صحابہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں۔ میلاد کے معنی پیدائش کے ہیں۔ میلاد کیا ہو رہی ہے؟ میلاد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا آنا ہمارے لیے کتنا مبارک،
آپ تشریف لائے، ہم نے آنگن میں بیٹی کی کلکاری دیکھ لی۔ اے میرے آقا، واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے 1 2 3 نہیں 7 بیٹیاں دی تھی، اور 6 بیٹیوں کو میں نے زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ جب 7ویں بیٹی میری بیوی کے پیٹ میں تھی، مجھے باہر جانا ہوا، میں نے اپنی زوجہ کو بلایا اور کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر بیٹا ہو تو اسے شہ سواری سکھانا، گھوڑے سواری سکھانا، تلوار چلانا سکھانا، علم سکھانا، ایک اچھا انسان بنانا۔ لیکن بیٹی پیدا ہو تو جینے کا حق چھین لینا، زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ اتنا کہہ کر یا رسول اللہ میں واپس چلا گیا۔ حضرت عاصم رو رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، اے میرے آقا، میں بعد میں آیا، کافی دن کے بعد جب آیا تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، اے میری شریک حیات، تمہارے پیٹ میں جو بچہ تھا کیا ہوا؟ کہا مرا بچہ ہوا تھا، میں نے اسے دفن کر دیا۔ لیکن ہوئی تھی بیٹی، ماں کی ممتا کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ظالم باپ جو کر رہا تھا ماں بھی کرے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بیٹی کو چھپا کر رکھا، 1 آدھ سال کی ہو گئی، اسے بولنا آ گیا۔ اب یہ کنیز سے چپ کے منگاتی، لاڑ دلار کرتی، شوہر کے آنے کا وقت ہوتا یہ چھپا دیتی۔ جلدی سے واقعہ پڑھ دوں۔ ایک دن شوہر آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی چمکتی پیشانی والی بچی ہے، اٹھایا اور کہنے لگا یہ منحوسیت یہاں کیا کر رہی ہے؟ کہا یہ پڑوس کی ہے، تمہاری نہیں۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ بیوی چمٹ گئی، رات کا سناٹا ہوا۔ شوہر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ارادہ بدلا، اپنی بیوی سے کہا کہ اب چلو ہو گیا ہو گیا، لیکن اب ہم بھی اس کے باپ ہیں، ہمیں بھی اس سے پیار کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ یا رسول اللہ من میں تو کچھ اور بات تھی، بیٹی ہمارے جھانسے میں آ گئی، رات کا سناٹا ہوا، بیوی سو گئی، تسلی کر لی بیوی سو گئی۔ میں نے بیٹی کو اٹھایا اور چھپا کر بھاگنے لگا، پتھر سے ٹکرایا، مکے کی سرزمین ہے، یا رسول اللہ گر گیا۔ بیٹی جاگ گئی، رونے لگی، ماں کو یاد کرنے لگی۔ میں نے سوچا دن نکل آئے گا، لوگ دیکھ لیں گے۔ میں نے بیٹی کے بالوں کو پکڑا، گھسیٹنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ بیٹی رو رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے اے ابا ہم تم سے کچھ نہ مانگیں گے، کوئی فریاد نہ کریں گے، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو محبت کے لیے ہیں، ہم تو چاہت کے لیے ہیں، ہم تو الفت کے لیے ہیں، ہم تو پالنے کے لیے ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ یا رسول اللہ جملے وہی گونج رہے تھے کہ جو بیٹی کو پالے وہ منحوسیت کو پالتا ہے، جو بیٹی کو پالے وہ بے برکتی کو پالتا ہے، جو بیٹی کو پالے وہ کلنکے دھوا کرتا ہے۔ اے میرے آقا بیٹی رو رہی تھی، میں نے بھاگنا شروع کر دیا، بھاگنا شروع کر دیا۔ اس مقام پر پہنچا، کھڈا کھودا اور بیٹی کو اس میں ڈال دیا۔ بیٹی فریاد کرتی رہی، بیٹی روتی رہی۔ میں نے سوچا کوئی دیکھ نہ لے، بچا نہ لے۔ اے میرے آقا میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس بیٹی کے سر پر دے مارا، ایک چیخ نکلی اور بیٹی نے کہا اے میرے پروردگار تو تو دیکھ ہی رہا ہے، کیوں نہیں انصاف کرتا؟ کیوں نہیں زمین پھٹ جاتی؟ کیوں نہیں آسمان کود پڑتا ٹوٹ پڑتا؟ اے میرے اللہ اس میں میرا کیا قصور؟ اے میرے مولا میں تو اپنی جان دے ہی رہی ہوں، لیکن اب بہت ہو گیا بچیوں کو زندہ دفن ہوتے ہوئے، اب بہت ہو گیا بچیوں کو مرتے ہوئے۔ بھیج دے اپنے آخری نبی کو، بھیج دے اپنے آخری پیغمبر کو، بھیج دے اپنے شہید رسول کو، بھیج دے اپنے پیارے حبیب کو۔ اور کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آیا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہر قاضی قاری عارف رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ آپ کی میلاد کی برکت ہے کہ اب کوئی بیٹی کو نہیں زندہ دفناتا ہے۔ اے میرے آقا میلاد کی آمد کا صدقہ یہ ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں عارف رحمانی اے میرے بھائی یہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ کل کا باپ
بیٹی کو لے کر اس لیے بھاگ رہا تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جائے، اور میلاد کے بعد کا باپ بیٹی کو لے کر آج بھی بھاگ رہا ہے۔ کیوں بھاگ رہا ہے؟ بیٹی بیمار ہے، مر نہ جائے، بیٹی بیمار ہے، پریشان نہ ہو جائے، ڈاکٹر کو دکھایا جائے، حکیم کو دکھایا جائے، بیت کو دکھایا جائے۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کی میلاد کا صدقہ ہے کہ کل کا باپ بھاگ رہا تھا جان سے مارنے کے لیے، آج کا باپ بھاگ رہا ہے بیٹی کو بچانے کے لیے۔ یہ میرے نبی کی آمد کا صدقہ ہے۔ اور ایک بات میں بات ذکری بتاؤں، یہ جو بیٹے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمت ہے، نعمت ہے یہ بیٹے، کیونکہ ان سے نسل بھی چلتی ہے۔ اور گاؤں میں تو ایک لاٹھی بھی آ جاتی ہے، جب کہیں لڑکا پیدا ہوتا ہے بولے ایک لاٹھی آ گیا ہے نا، تو ان سے نسل چلتی ہے، یہ نعمت ہے۔ اور یہ بیٹیاں رحمت ہے۔ رحمت اور نعمت کو آپ سمجھئے، مثال کے طور پہ نعمت تو آگ بھی ہے، آگ اگر نہ ہو تو یہ پیٹ کی آگ نہیں بجھے گی، چولہا کیسے جلے گا، روٹیاں کیسے بنے گی، سمجھ رہے آپ؟ لیکن یہی آگ جو نعمت ہے ہمارے لیے، چولہے سے چھپر میں لگ جائے تو بولو زحمت ہوئی۔ ہوا نعمت ہے، یہ ہوا دیکھیے سنبھالے ہوئے ہیں سب کو، امام صاحب کو سب سے زیادہ۔ اگر یہ ہوا آندھی بن جائے تو یہ تین ٹپر تو اڑ کے کہاں پہنچ جائے گا، زحمت ہوئی۔ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ اس جگہ دیکھو، میں جب اپنے دور میں یعنی جب میری عمر تقریباً 20-21 سال کی ہوگی، تب میں گیا تھا لاتور عثمان آباد پڑھانے کے لیے، ہے نا، لاتور عثمان آباد، اور وہاں زلزلہ آیا تھا 1992-93 میں، وہاں کی زمین سے پھٹ گئی ہے نا، تو میں نے وہاں رہ کر دیکھا 10 دن میں پانی پینے کو ملتا تھا، لکوڈ ڈال کے ہم پیتے تھے پانی، اور باقی پانی تو کھارا پانی تھا استعمال کرنے کے لیے، پینے کا میٹھا پانی 10 دن میں ایک بار۔ اب سوچو آپ، تو پانی اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں واٹر لیول چلے جاتے ہیں ان سے پوچھو، راجستھان کا علاقہ گھوم کے آؤ، لیکن یہی پانی جب جمنا اور گنگا میں بکھال ہو جائے، یعنی باڑھ کا روپ دھارن کر لے، تو نعمت تھا زحمت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب یہ نافرمان ہو جائے، جب یہ بگڑ جائے، جب یہ بدماشی پر آمادہ ہو جائے، ماں باپ کو ستانے لگے، تو پھر وہ امام سے کہتے ہیں امام صاحب لڑکا بہت بگڑ گیا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، کچھ کیجئے تاکہ یہ کم سے کم بات تو مانے۔ یعنی نعمت تھا، لیکن جب آپ کو ستایا تو زحمت ہو گیا۔ قربان جاؤ نبی کے ارشاد پر، نبی پاک فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں 12 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹے پیدا ہوتے ہیں، باپ متائی، تایا تائی، دادا دادی، رشتہ دار پڑوسی بدھائیاں دیتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کے فرشتے مبارک۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ اس گھر کا طواف کرتے ہیں فرشتے۔ اور بیٹی رحمت کیسے ہے وہ میں ذرا پرمانت کر دوں۔ بیٹی باپ کے آنگن میں ہے، اور یہ سوبھاوک بات ہے، جن کے اولاد ہے وہ جانتے ہیں، بیٹیاں باپ کو زیادہ چاہتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہو، انہیں محبت ہوتی ہی ہے، وہ جانتی ہے باپ ہمارا غرور ہے، باپ ہمارا سرپرست ہے۔ ماں کی سہیلیاں ضرور بن جاتی ہے، لیکن باپ کو بہت چاہتی پسند کرتی ہے۔ کیوں کہ باپ کے آنگن کے لیے رحمت ہے اور شوبہ ہے۔ جب جوان ہونے لگی، تھوڑی سی بڑی ہونے لگی، تو بھائی کی غیرت ہو گئی۔ بھائی کو خیال رہتا ہے کہ اب ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمارے گھر بھی تو ایک بہن ہے جو ہماری ہمسایہ ہے، جو ہماری پرچھائی ہے، جو ہماری آبرو ہے۔ جب وہ بیٹی جوان ہو جاتی ہے اور اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اپنے شوہر کے لیے رحمت ہو جاتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کی شادی ہو گئی اس کا آدھا دین مکمل ہو، نکاح ہو گیا، آدھا دین مکمل، تو مرتبہ بڑھ رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس بیٹی کو اولاد دے دی، تو کل جو باپ کے آنگن کی شوبہ اور رحمت تھی، اب اللہ نے اس کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا۔ اور نبی فرمانے لگے ان الجنت تحت اقدام الامہات، اے لوگوں جنت کو ڈھونڈ رہے ہو، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔
الدعاء لوالدہ کام دیا ہے بنی اسرائیل، دعا کے لیے تم تلاش کر رہے ہو، ارے باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اپنی امت۔ میرے نبی فرماتے ہیں ماں کا انتقال ہو گیا کوئی بات نہیں، مرضی مولا ہے، لیکن الخالۃ بمنزلۃ الام، ماں کی سگی بہن خالہ ہے تو وہ بھی تو ماں کے قائم مقام ہے۔ نبی فرماتے ہیں باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کا سگا بھائی چچا وہ بھی تو باپ کے قائم مقام ہے۔ اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے نبی کی زندگی میں آئی ہیں اور نبی نے اپنی امت کو بتائی ہیں۔ پروف کر دو، آپ تو نہیں ہو ادھر والے ایسا تو نہیں لگ رہا کہ سلام پڑھا جائے، کیونکہ پٹھان آدمی تیل میں گرم ہوتا ہے، پتیلی تھوڑا موٹی ہوتی ہے نا۔ ہمارے مولوی صاحب کہتے تھے پٹھان کا بھوت تلک میں اولیاء تلک میں بھوت، اگر وہ بزرگ بننے پہ آ جائے تو بزرگ بن جاتا ہے، بھوت بننے پہ آ جائے تو اسے کوئی روکتا نہیں۔ تو اب گرم گلا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں حضور کی میلاد بالکل آپ کی بھاشا میں پڑھ کر سکتے ہیں۔ آپ توجہ دیں گے تو بات یہ چونکہ میموری ہے ادھر سے ادھر بھی ہو جاتی ہے اگر توجہ گڑبڑائی، بس اتنا بتا دو ہاتھ اٹھا کر سمجھ میں بات آئی، کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیزیں گزری ہے وہ اپنی امت کو بتائی، جیسے غریبی اگر آئے تو گھبرانا نہیں، حضور پر غریبی آئی ہے۔ بھوکے رہنا، اگر کبھی کھانا نہ ملے تو شکوہ نہ کرنا، کیونکہ صحابی رسول حضرت جابر کا بھی قول ہے اور دیگر صحابہ کا قول ہے، اور یہ گنہگار عارف رحمانی 2014 اور 2022 میں مکہ مدینہ دیکھ کر آیا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنگ احزاب، قرآن میں جسے احزاب مانی خندق، جب جنگ خندق ہو رہی تھی تو صحابہ کو 10/10 کا حصہ دیا گیا کہ اتنا تمہیں کھودنا ہے، اتنا تمہیں کھودنا ہے، اور مدینے کے باہر ایک کھائی کھودنا ہے تاکہ دشمن حملہ کرنے آئے تو اسی میں گر جائے اور تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ تو حضور پاک کے حصے میں بھی آیا کچھ حصہ، تو سرکار نے کدال اٹھایا، کدال سمجھتے ہو یا پھوڑا، چلانا شروع کیا تو اس کا جو پیٹ تھا اس میں حضور کا کرتا بندھ گیا ایسے، تو جب کرتا بندھا تو پیٹ گر گیا آپ کا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک یہ خیال تھا کہ اب دیر ہو گئی ہے، پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن کائنات کے نجات و ہندہ پیغمبر امان و شان کی کیا ذات محمد کی خالق نے بنائی ہے، بیٹھے ہیں چٹائی پر قبضے میں خدائی ہے، ان کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو کبھی غریبی آئے، کبھی بھوک لگے تو حضور کو یاد کر لو، کبھی بیٹے کا انتقال ہو جائے حضور کو یاد کر لو، میرے آقا کے بیٹوں کا انتقال ہوا حضور روئے، کبھی بیٹیوں کی طلاقیں ہو جائیں تو حضور کی زندگی یاد کر لو، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ زینب کا بھی طلاق ہوا ہے، کبھی ماں کا انتقال ہو جائے حضور کی زندگی یاد کر لو، چچا کا انتقال ہو جائے حضور کی زندگی کو یاد کر لو، والد کا انتقال ہو جائے حضور کی زندگی کو یاد کر لو، ہے نا، دادا کا انتقال ہو جائے حضور کی زندگی کو یاد کر لو۔ سرکار نے اپنے اوپر سب کچھ گزارا، ورنہ وہ تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، مستجاب الدعوات ہیں، ہاتھ اٹھائیں وہ بات پوری ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس شکم کی قناعت کے لاکھوں سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہاتھ اٹھائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں لائیو دکھاتا آپ کو جو دیکھ کر آیا، اسلام کی پہلی جنگ بدر مدینے سے قریب 82 کلومیٹر دور۔ میں نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں بہت جگہ گیا، کالے پہاڑ لال پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جنگ بدر میں جب میں نے دیکھا بٹو بھائی تو دودھ کی طرح سفید پہاڑ دکھا مجھے، میں حیرت میں پڑ گیا۔ پہلے تو میں نے سوچا عربستان میں یہاں سمندر کہاں ہے، ریت کہاں سے آئی، تو وہ پہاڑی ہے جہاں اللہ نے مدد بھیجی تھی۔ میرے نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ 313 مسلمان ہیں، لن تو عبدا، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔
اور 313 نے وہ کمال دکھایا کہ بڑے بڑے سورما اس میدان میں کام آ گئے، ابو جہل جیسے، اور پھر نار ہو گئے۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں، ہم نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے یہی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ زیرو سے لے کے 63 سالہ زندگی پیغمبر کی، میں 5 منٹ میں عرض کرتا ہوں اور بات تمام کرتا ہوں۔ زیرو سے لے کے 63 سالہ زیرو زندگی کیا ہے؟ حضور پیدا ہو رہے ہیں تو انقلاب ہو رہے ہیں، حضور پیدا ہو رہے ہیں بکریوں کے تھن میں دودھ آ رہے ہیں، حضور پیدا ہو رہے ہیں کھجوروں میں نئے نئے شگوفے نکل رہے ہیں، حضور پیدا ہو رہے ہیں بت منہ کے بل گر رہے ہیں، حضور پیدا ہو رہے ہیں مظلوموں کو انصاف مل رہا ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے ظالم کیفر کردار تک پہنچ رہے ہیں، حضور کی آمد ہو رہی ہے یتیموں پر دشت سبزت رکھا جا رہا ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے بیواؤں کو نبھانے والا آ رہا ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے بچیوں کو دلارنے والے پیغمبر آ رہے ہیں، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے دوستی کا بھرم رکھا جا رہا ہے، حضور کی پیدائش ہو رہی ہے غلاموں کو سینے سے لگانے والے نبی تشریف آ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، آئے ہے، یہ حضور کی پیدائش کا صدقہ ہے۔ چمتکار نہیں بیان کیا میں نے ابھی تک، صرف حضور کی زندگی بیان کی۔ پیدا ہو رہے ہیں تو خوش کتنے ہو رہے ہیں؟ دائی حلیمہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہوں گے دائی حلیمہ نے حضور کو پالا ہے۔ نہیں ایمان والو، میرے حضور نے دائی حلیمہ بے کو شک پالا۔ بے شک بے شک۔ اور جب دائی حلیمہ کے یہاں آپ گئے تو حلیمہ مالا مال ہو گئی۔ آپ کے قبیلے کے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آپ کے دروازے آ جاتے تھے اور کہتے تھے اے حلیمہ ہمارا بچہ کل سے انمنا ہے، بیمار ہے، اس رحمت والے بچے کا ہاتھ اس کے سر پر رکھا دو، میرے بچے کا دکھ دور ہو جائے۔ بے شک حق نبی کی زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ میں 2 گھنٹے بولوں تب بھی واقعہ پورا نہیں ہوگا، میں بھاگتے بھاگتے عرض کروں۔ حضور دودھ پی رہے دائی حلیمہ کا، یہ ریئل بات ہے، تو آپ نے دائیں جانب کا دودھ آپ نے نوش فرمایا، بائیں جانب کا نہیں پیا، کیونکہ بائیں جانب ماں کے پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے۔ حضور نے منہ واپس کر لیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، بچپنے کی عدالت میں لاکھوں سلام، کیونکہ مہدی نے یہ پیغام دے دیا کہ اے میری رضائی ماں حضرت حلیمہ سنو سنو، میرا ایک رضائی بھائی بھی تو ہے، وہ بھی تو دودھ پیتا ہے، اس کا بھی تو حق ہے، اس لیے کم دودھ جس طرف ہوتا ہے وہ میں نے پی لیا ہے، زیادہ دودھ ماں کے شکم میں جہاں سینے میں ہوتا ہے وہ میرے بھائی کے لیے ہے۔ گویا نبی نے یہ بتا دیا کہ بھائی کا حق ہم سے زیادہ ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب حضور کی زندگی آگے بڑھی، ننھے ننھے قدم ہے سرکار کے، چلنے لگے۔ شیروں کا واقعہ بھی اسی میں آیا، آپ کی بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے، ابھی ہمارے صاحبزادے غلام خواجہ پڑھ رہے تھے، ہے نا، شیر اٹھا کر لے گیا، حضور گئے، شیروں کو للکارا، یا ملحارس، اے جنگل کے شیروں تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے ہماری اپنی حلیمہ کی بکری اٹھائی، کہاں ہے بکری؟ اور شیر اپنی زبان نکال کر حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہو گئے آپ جنگل نہیں آئے، ہم شیروں نے مشورہ کر لیا امی علی حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو، حضور لینے آئیں گے، دیدار کا بہانہ۔ شیروں نے مشورہ کیا، مصروف ہے تلاوت قرآن میں رسول، قرآن کر رہا ہے تلاوت رسول کی، شیروں نے مشورہ کیا بکری کو روک لے، ہوگی اسی بہانے زیارت۔ واہ سبحان اللہ۔ اب نبی کی عمر اور آگے بڑی 6 سال کے ہو گئے سرکار، تو آپ کی ماں حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سوچو اولاد والے ہو، آپ ماں باپ والے ہو، جن کے ماں باپ بچپن میں گزر جاتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے پہلے حضور کی والد کا انتقال ہوا، گویا اللہ نے نبی کو در یتیم بنا کر بھیجا، یتیموں کا مددگار، یتیموں کو سینے سے لگانے والا، کیونکہ جب نبی در یتیم بن کر پیدا ہوئے تبھی تو یتیموں کے درد کو سمجھا ہے، تبھی تو یتیموں کی
اس کو چاہت کو سمجھا ہے، اور میرے نبی نے بتا دیا کہ یتیموں کا حق کھانے والا کبھی دنیا میں سرسبز نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں یتیم پرورش پاتا ہو اور اس کے ساتھ لوگ مہربانی کریں، اللہ اس گھر میں خوشحالی کے دروازے کھول دے۔ اور حضور کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بھی دادا کا انتقال ہوا ہوگا۔ آپ سوچو، باپ سے زیادہ دادا کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا نا، پیار ہوتا ہے۔ لیکن پھر انگلی کس نے تھامی؟ آپ کے چچا حضرت ابو طالب۔ اس لیے رسول پاک نے چچا کی انگلی پکڑ کر یہ بتا دیا کہ جب ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو قرابت میں، خون کے رشتوں میں چچا ہوتا ہے جو باپ کا رول ادا کرتا ہے۔ اس کی انگلی پکڑ لو اور چلنا شروع کرو۔ حضور کی زندگی جب 12-13 سال کی گزرتی ہے تو چچا کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، تجارت میں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ حضور کے نکاح میں حضرت بی بی خدیجہ آئی۔ کیسے آئی؟ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا کہ تم صرف دیکھتے رہنا کہ محمد رسول اللہ کے عادت، اطوار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یہ کس ڈھنگ کا ہے۔ آپ کا غلام ساتھ ساتھ چلا کیونکہ آپ مال بیچنے گئے تھے بی بی خدیجہ کا، ہم سب کی ماں کا، اور انہوں نے دیکھا، ان کے غلام نے آ کر بتایا کہ بی بی ہم نے بڑا اچنبھا دیکھا، یہ محمد بن عبداللہ جب چلتے ہیں تو بادل سایہ کر لیتا ہے ان کے اوپر، آئے ہائے ہائے، درخت ان کی جانب جھکے جاتے ہیں، یہ چلتے ہیں تو عجیب خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ بہت ساری باتیں بتائیں۔ المختصر حضور پاک نے جب عمر مبارکہ 15 سال کے قریب ہو رہی ہے تو سرکار نے وہ سنگ اسود کا واقعہ ہوا، کعبہ شریف میں جو جنتی پتھر لگا ہے وہ بھی گر گیا تھا، اس کو اٹھانے کا واقعہ سرکار نے اسے بڑی خوشی کے ساتھ نصب فرمایا۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، سرکار نے سچائی کا اعلان کیا۔ لوگ امانتیں لوٹ لیتے تھے، سرکار نے حفاظت کی امانت کی اور اپنی امت کو ہدایت دی کہ خبردار کسی کا بھرم نہ توڑنا۔ اگر تم پر کوئی وشواس کرے، کوئی چیز تمہارے پاس رکھ جائے، جان چلی جائے پر امانت میں خیانت نہیں ہوئی۔ اور حضور پاک کی عمر جب 25 سال کی ہو گئی تو آپ نے نکاح فرمایا۔ تو جانتے ہو نکاح کس سے کیا؟ آپ حیرت میں پڑیں گے۔ 40 سال کی بیوہ حضرت سیدہ بی بی خدیجہ، 40 سال کی، اب بتاؤ جوڑ ہے؟ لیکن پیغمبر آتا ہی اس لیے ہے کہ سماج میں جو کلنکت رشتے ہو، سماج میں جو منحوسیت ہو، سماج میں جو بری رسمیں ہو، نبی اپنے کردار سے ان کو ٹھیک کر دیا۔ سماج میں بری رسم تھی بیوہ ہو جانا۔ حضور کی پیدائش سے لے کر 25 سال کے درمیان اگر اس سماج میں کوئی بیوہ ہو جاتا تھا تو لوگ اسے آبادی سے باہر نکال دیتے تھے۔ 1 سال تک اسے کوٹری میں بند کیا جاتا تھا اور اسے ضروریات زندگی کے لیے کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ اب سوچو آپ کیسی ذلت بھری زندگی تھی۔ آج اگر حضور سیدہ ہم سب کی ماں بی بی خدیجہ سے شادی نہ کرتے تو آج کا یہ نوجوان جو بیٹھا ہے اپنی ماں سے کہتا ہے میری ماں کل میرا ایگزامپل آنے والا ہے، کل مجھے انٹرویو دینے جانا ہے، کل میرا ریزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، تم منحوس ہو، تم بیوہ ہو، تم کلنکنی ہو، تم میرے سامنے نہ آنا، تمہارا چہرہ دیکھوں گا ریزلٹ آئے گا غلط آئے گا، تمہارا چہرہ دیکھوں گا انٹرویو میں فیل ہو جاؤں گا۔ میں کہتا ہوں حضور کے میلاد کا صدقہ ہے کہ میرے آقا نے ایک بیوہ ماں سے شادی کی ہے، تو یہی آج کا نوجوان اپنی بیوہ ماں سے کہتا ہے اے ماں تم دعا کرو ہم فیل ہونے والے ہیں تو پاس ہو جائیں گے، اے ماں تم دعا کرو ہم ناکامیاب ہونے والے ہیں تو کامیاب ہو۔ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے کہ میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں سیدہ بی بی خدیجہ سے شادی کی اور آپ کا تخلص تھا ملکہ عرب۔ پورے عرب میں سب سے مالدار تھی حضرت بی بی خدیجہ، لیکن جب حضور سے آنکھیں ملی میرے آقا کی دیوانی ہوئی، میرے آقا سے عشق ہوا تو سیدہ بی بی خدیجہ نے سب کچھ حضور پر قربان کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ جب عمر حضور کی 30 سے 32 سال کی ہوئی تو اللہ نے میرے نبی کو بیٹی عطا فرمائی۔ آئے ہائے ہائے، جو بیٹیاں آج ہیں یہ میرے نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ سرکار نے بیٹی کو پالا،
بیٹی کی پرورش کی. اور میرے نبی نے اپنی امت کو بشارت دی کہ جس گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پالے, ان کو علم سکھائے دین و دنیا, اور ان کی پرورش کر کے ان کی شادی کر دے, تو وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا, اس کی میں شفاعت کروں گا. صحابی پوچھتے جاتے یا رسول اللہ کسی کے 2 ہی بیٹی ہیں, کسی کے 1 ہی بیٹی ہو, تو پھر کیا؟ نبی نے فرمایا جس کے 1 بیٹی ہے اس کی شفاعت کرنا. تو بیٹیوں سے محبت کرو. بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے اور رسالت مآب نے کہ جب گھر کوئی چیز لے کر آؤ تو پہلے بیٹیوں کو دو پھر بیٹوں کو. وراثت میں بھی بیٹیوں کا حصہ ہے, جہیز آپ دیں یا بالکل نہ دیں, لیکن وراثت بیٹیوں کا حق رکھتی ہے. بیٹی کو پالا. نبی کی عمر 40 سال ہو گئی. بس 2 باتیں اور ہیں. 40 سال ہو گئی تب اللہ نے فرمایا اے نبی اب اعلان فرما دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. کیا سمجھے آپ؟ نبی تو پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتا ہے. میں سورہ مریم کا واقعہ سناؤں, 16واں پارہ ہے. اللہ کی نیک بندی بی بی مریم ہے, کنواری ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, لیکن اللہ کے حکم سے فرشتہ آیا, گریوان میں پھونکا, حاملہ ہو گئی. بہت ساری باتیں ہوئی اس میں کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے. انہوں نے کہا اللہ دینے والا ہے, اولاد تو دینا اللہ کا کام ہے. کہا اللہ کے حکم سے آئے ہیں. جب پیٹ میں حمل آ گیا, بچہ آ گیا, تو اب 9 عمر ہے, کنواری ہے, کہیں تو کس سے کریں, بتائیں کس سے بتائیں. جب پتہ چلا تو وقت ولادت قریب آیا. سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, 16واں پارہ, اس کا ترجمہ پڑھو. حضرت بی بی مریم جب عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے تو لے کر بستی میں آئی, جمع ہو گئی بستی. اچنبے والی بات, کسی نے کہا اے مریم تیرا باپ برا آدمی نہ تھا, تیری ماں بری نہ تھی, تیرا بھائی برا نہ تھا, یہ بچہ کہاں سے لائی ہے, تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی. اب مریم کیا کہتی؟ خاموش ہے, اس لیے کہ اللہ نے اولاد دی ہے. لیکن اسی پروردگار نے کہا فاشارت الی, میری بندی گھبراؤ نہیں, اگر میں نبی کی ماں بنانا جانتا ہوں تو تمہاری عزت کی حفاظت کرنا ہوگا. کہا بچے کی جانب اشارہ کرو. حضرت مریم نے کہا فاشارت الی, یہ بچے سے پوچھ لو. لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں کے نیچے دبائی, کہا مریم پاگل ہو گئی کیا, یہ ابھی 4 دن کا بچہ ہے, ہم اس سے بات کریں, یہ بولے گا جو ابھی پالنے میں ہے, پکوڑے میں ہے, جھولے میں ہے. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی 4 دن کے بول اٹھے, قالا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ. اے میری ماں مریم پر تہمت لگانے والوں سنو, میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا سمجھے آپ؟ نبی کا سلیکشن دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ یہاں چناؤ کے ذریعے سلیکشن ہو. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ جسے چاہتا ہے اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, 40 سال کی عمر ہوئی, 40 سال کے بعد حضور نے اعلان نبوت فرمایا. یہ پھر بات یاد رکھو دماغ میں, اگر کوئی بدعقیدہ تم سے یہ کہے کہ تمہارے حضور تو 40 سال کے بعد نبی بنے, تو آپ اس کا گریبان پکڑ کر کہنا نادان, 40 سال کے بعد تو نبی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اس لیے کہ اگر پیغمبر بچپن سے اعلان کر دیتے تو آج اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو اتنی ترقی نہ ملتی. لوگ کہتے نبی ہیں, اچھائیاں تو ہوگی ہی, پیغمبر ہیں, چمتکار تو ہوں گے ہی. اس لیے 0 سے لے کے 40 سالہ زندگی ان کافروں کے بیچ میں, ان عرب کے درندوں کے بیچ میں گزاری, تاکہ لوگ اٹھنا دیکھ لیں, بیٹھنا دیکھ لیں, کھانا پینا دیکھ لیں, سونا جاگنا دیکھ لیں, شادی بیاہ دیکھ لیں, بچوں کو پالنا دیکھ لیں. جب سب کچھ دیکھ لیا تب نبی نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے, میں پیغمبر بن کر. آپ کو ستایا گیا, تکلیفیں دی گئی, آپ کے چاہنے والوں کو مارا گیا. بہت لمبے لمبے واقعات ہیں, 2 سیکنڈ میں بات تمام کروں. ستایا گیا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب اب بہت ہو گیا, ہجرت کر جائیے. ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جانا. ٹھیک ہے, حضور نے ہجرت کی.
ایمانداری سے بتانا، اتنے لوگوں میں اگر کوئی پردیس رہتا ہوگا، دلی، ممبئی، گجرات، مدراس، کہیں نہ کہیں، تو اب جیسے ہم ہیں جس عمر کے، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو ہمارے محلے کی بوڑھی بوڑھی مائیں اور وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی تھی اور کہتی تھی ہمارا للہ جا رہا، ہمیں پڑھ کر بخشے گا۔ اور جہاں تک ہم نظر آتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہماری ماں کھڑی ہے دیکھ رہی ہے، نہر کے کنارے ہمارا گاؤں ہے اجیتا پور جین پور، تو جب ہم چلتے جاتے تھے مڑ کے دیکھتے جاتے تھے کہ ہماری اماں کھڑی ہوئی ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں آپ کو؟ گھر چھوٹتا ہے تکلیف ہوتی ہے، بستی چھوٹتی ہے درد ہوتا ہے، دوست چھوٹتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ نبی نے ہجرت کی، گھر چھوٹ رہا ہے، گھر کے لوگ چھوٹ رہے ہیں، خاندان چھوٹ رہا ہے، اللہ کا عظمت والا گھر چھوٹ رہا ہے۔ نبی کو دکھ ہوا، پیغمبر کو امت کی یاد آئی کہ میں تو دین کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کل میری امت بچوں کے پالنے کے لیے چھوڑے گی، بچوں کی پرورش کے لیے چھوڑے گی، گھر بار چلانے کے لیے چھوڑے گی۔ میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے اللہ، قیامت تک جب جب میری امت ہجرت کرے ترقی ان کے مقدر میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامیابی ان کے مقدر میں نصیب میں لکھ دی جائے۔ اللہ کی قسم ایمانداری سے بتانا، جن لوگوں نے رٹ گاؤں چھوڑ کر پردیس گئے ہوں گے وہ غریب نہیں رہے ہوں گے، وہ خوشحال ہو گئے ہوں گے۔ یہ نبی کی ہجرت کا صدقہ ہے۔ اور سرکار 10 سال جب مدینے رہے، اب یہ واقعات میں کبھی سنائے گے، اب بہت ہو گیا۔ حضور مدینے گئے، حضور مدینے گئے، آئے ہیں لوگ کہتے ہیں جلوس نہ نکالو، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جو اسلام کی پہلی مسجد مدینے میں بنی ہوئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد قباء، اس کے جسٹ بغل میں کھجوروں کا باغ ہے، حضرت سلمان فارسی، ہم وہاں بیٹھ کے آئے ہیں الحمدللہ، وہ مسجد میں نماز پڑھ کے آئے۔ سامنے ایک پہاڑی ہے جس پر بنو نجار کی بچیوں نے، قبیلے کی بچیوں نے دف کو بجا کر، دف یعنی ایک طرف بڑا ہوا، بجا کر گیت گائے تھے حضور کی آمد پر، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ویلکم کیا تھا۔ ایک جاباز کا ذکر ملتا ہے بریدہ، ایک تاریخ میں 40 لوگ، ایک میں 80 لوگوں کو لے کر حضور کا راستہ روکنے آئے تھے کہ ہم مدینے میں نہیں آنے دیں گے، لیکن حضرت بریدہ نے جب دیکھا حضور کا چہرہ عاشق ہو گئے، کہو سبحان اللہ، عاشق ہو گئے، قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنی پگڑی کو کھولا، پھاڑا، اپنے نیزے میں لگایا اور کہا یا رسول اللہ، اب مدینے تو آپ جائیں گے لیکن جیسا بریدہ چاہتے ہیں اب آپ جلوس نکال کر جائیں گے۔ حضرت بریدہ نے اپنی پگڑی کو اوپر اٹھایا اور پڑھتے جاتے تھے مصطفیٰ کی آمد کے لیے حضور مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب 10 سال کے بعد پھر آئے نبی، بہت اتہاسک جملہ کہنے والا ہوں، آپ سب کی بھی توجہ ہے، آج کسی بھی ملک میں سطح پریورتن ہو، برطانیہ، انگلینڈ، امریکہ، ادر کسی بھی کنٹریز میں، تو خون بہائے جاتے ہیں، جانیں لی جاتی ہیں، گھر مکان جلائے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، پراست کیا جاتا ہے، بولو تبھی تو سطح بدلتی ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر کا اتہاس پڑھو، جب مکے سے مدینے سے پھر مکے آئے تو پورے مکے پر قبضہ ہو گیا، ایک چوٹی اٹھ کے نہیں ماری۔ یہ پیغمبر امن و شانتی ہے جو ہم کہتے ہیں، محسن انسانیت ہے نبی، اس لیے کہ امن و شانتی کا ایسا پاٹ پڑھایا ہے نبی نے کہ چاہے دشمن ہو اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو کی نبی نے۔ جب نبی آئے تو وہ گرفتار کر لیے گئے جنہوں نے حضور کو ستایا تھا، حضور کے صحابہ کو ستایا تھا، رسیوں میں بندھے کھڑے، لائن میں بندھے کھڑے ہیں اور حضور ان سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ اب تمہاری کیا رائے ہے میرے بارے میں؟ 10 سال پہلے کہتے تھے مجنون، 10 سال پہلے کہتے تھے دیوانہ، 10 سال پہلے کہتے تھے جادوگر، 10 سال پہلے کہتے تھے پاگل، آپ کو ستایا، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا، آپ کی گردن میں اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، پھانسی کا پھندا لگایا گیا، پتھروں سے پنڈلیوں کو توڑا گیا، شہید کیا گیا، خون بہایا گیا، لائن میں بندھے کھڑے ہیں۔ عرب کا کلچر تھا ٹٹ فور ٹٹ،
جیسے کو تیسا، لاٹھی سے مارے لاٹھی سے مارو، برچھی سے مارے برچھی سے مارو، تلوار سے مارے تلوار سے مارو۔ میرے نبی مسکرائے اور ان درندوں سے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں اب کیا کہتے ہو؟ بندھے تو کھڑے تھے، تبھی زبان میں کہتے ہیں انہو کریم و ابن اخی کریم، یا رسول اللہ آپ تو کریم ابن کریم ہیں، آپ تو رحیم ابن رحیم ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضور کا رحمت والا سینہ کشادہ ہوا، دریائے رحمت جوش میں آیا۔ نبی نے فرمایا اے کفار و مشرکین، تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ آج ظلم کا بدلہ ظلم سے، لڑائی کا بدلہ لڑائی سے، مارکاٹ کا بدلہ مارکاٹ سے نہیں، آج محمد عربی کی جانب سے نیا ادھیائے لکھا جائے گا، نیا اتہاس لکھا جائے گا، نیا قانون بنایا جائے گا۔ اور قانون یہ ہے کہ میں جان کے دشمنوں کو دل سے معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتھر چلانے والوں کو دی ہے دعائیں مغفرت، کتنا حسین یا نبی آپ کا انتقام ہے۔ عطا کی شان یہ نوازش، جنہوں نے کی پتھروں کی بارش، دیے انہی کو یقین کے جوہر، درود تم پر سلام تم پر۔ تو مسلمانوں میں نے جتنی دیر آپ سے بیان کیا یہ حضور کا کردار آپ کو بتایا ہے، حضور کا چمتکار نہیں بتایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج کو پلٹایا، درختوں نے سجدے کیے ہیں، پتھروں نے گواہی دی ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہ نہیں بتایا ہے آپ کو۔ حضور کی ریئل زندگی بتائی ہے کہ پیغمبر نے اپنی زندگی کو کیسے جیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ ہم کسی کو آئیڈیل مانیں، کسی کو سیلیبریٹ کریں، کسی کو سیلیبریشن دیں، تو اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے سر۔